اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی بخشش کے لیے مختلف طریقے اور مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں، اور جب انسان ان قیمتی لمحات کو پاتا ہے اس میں ایسے عبادت کرتا ہے جس طرح عبادت کرنے کا حق بنتا ہے، تو وہ بندہ جو چیز مانگتا ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، بشرطے کہ یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ دعاؤں میں طاقت ضرور ہے۔ آج آپ کے سامنے ٹاپک میرا عنوان یہی ہے کہ نماز تہجد ایک قیمتی دولت ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ جو بندہ بھی تہجد کی نماز کے اندر پروردگار عالم سے مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور دیتے ہیں، ضرور اس کی دنیا کے اندر بگڑی اور آخرت کے اندر بگڑی بنا دیتے ہیں۔ چاہے جس خطے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، جس ملک کا بندہ ہو، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو لیکن جتنے اس کے فضائل ہیں، جتنی تہجد نماز کی اہمیت ہے، اتنی اس کے اندر احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے، اتنی ضروری کام بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایک غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ساری رات کی تہجد کی نماز ان کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پورے طریقوں کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ کوئی اگر ایک مسٹیک ہو گئی، ایک غلطی کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، الٹا اس کے لیے وبال و ذلت کا گویا کہ ذریعہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ٹائم ٹیبل کی پابندی ہو۔ اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد کی بجائے عشاء سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے، تہجد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یا کسی بندے نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کے 12-1 بجے 2-3-4 بجے اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے۔ اب جس بندے نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ سب سے پہلے تہجد پڑھنا چاہتا ہے، یہ تہجد اس کی ضائع جائے گی، الٹا اس کے لیے عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی ذلت اور وبال ہوگا۔ اسی لیے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ غلطی بھی ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں، پہلے نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ جب فرائض کی پابندی ہو جائے گی اس کے بعد اگر تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بن جائے، کیونکہ نوافل نمازیں جتنی ہیں دن کی، ان میں سب سے بھاری نماز نماز تہجد ہے، سب سے وزنی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب ہر کوئی سناٹے میں ہوتا ہے، خاموشی میں ہوتا ہے، اس وقت جب بندہ پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبولیت کے لیے مہر لگا دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو، نمازوں کو، رکوع سجود کو قبول فرماتے ہیں۔ آج دیکھیں لمبی لمبی راتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ میاں سے باتیں کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے سامنے شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اگر مجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی چھوٹا پرابلم ہے، اس کا ذکر بھی اس رب لم یزل سے کرنا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ آج وجہ کیا ہے، غفلت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، دنیا داروں کے سامنے مانگنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ دنیا دار پھر دھکے دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پہلے آپ یہ کام کریں پھر آپ کا وہ کام ہوگا، پہلے یوں کریں پہلے یوں ہوگا، آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا، تو اس طرح لمبے مسائل میں پڑ جائے گا۔ جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، دنیا داروں سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جا تو دنیا داروں سے مانگتا رہے، تجھے میں کچھ نہیں دوں گا، تجھے ذلت کے ساتھ دنیا میں رہنا پڑے گا۔ بھئی دنیا دار لوگ یہ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں،
جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اس وقت تک بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آج موقع ہے، آج ٹائم ہے اللہ رب العزت کو منانے کا، اللہ رب العزت سے یاری لگانے کا، تو انشاءاللہ ضرور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے پھر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی اپنا پیارا بندہ بنائے اور اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین کے اوپر کاربند اللہ تعالیٰ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔